بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفار کے لیے رحمت اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت تو خود کفار کے لیے بھی باعث رحمت تھی. چنانچہ سورہ الانبیاء کی آیات وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے امام ابن جریر کی اور روایت نقل کی ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اس کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمتیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا وہ بھی بعثت و برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث زمین میں دنسائے جانے اور آسمان سے پتھر برسائے جانے جیسے ان عذابوں سے محفوظ رہے گا جن میں پہلی امت مبتلا کی گئی تھی. اسی طرح کی ایک اور روایت امام ابن ابی حاتم نے بھی بیان فرمائی ہے، جبکہ امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے ایک روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ترجمہ ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں رحمت ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے وہ بھی زمین میں دنسائے جانے، شکلیں مسخ کی جانے اور پتھر برسائے جانے جیسے ان عذابوں سے محفوظ رہیں گے جن سے پہلی قومیں دوچار ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں تو درکنار کافروں کے لیے بھی رحمت و برکت ہونے کا ثبوت قرآن کریم کی مذکورہ آیات میں موجود ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تو یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کفار و مشرکین کے ہاتھوں تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مشرکین کے لیے بددعا کرے، تو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں لعنت و بددعا کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. سنن دارمی، شعب الایمان بحیقی، طبقات ابن سعد اور مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت محداد ہدایہ رحمت ہوں. ایسے ہی الادب المفرد امام بخاری، مستدرک حاکم، شعب الایمان بحیقی اور طبقات ابن سعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے حسن اخلاق کے اتمام و تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے لیے بھی رحمت ہونے کا اندازہ اور کفار کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا پتہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں دی بلکہ معاف کر دیا، حالانکہ اس بات کا صاف انکشاف ہو گیا تھا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر کے بہت پریشان کیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں اور معوذتین کی تفسیر اور صحیح بخاری کتاب الطب، صحیح مسلم اور مسند احمد میں تفصیلی واقعہ مذکور ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو بعض منافقین نے سازش کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی سازش کا راز فاش ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ان سازش کرنے والوں کو قتل کروا دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا اور ساتھ ہی فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ باتیں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، اور انہیں ساتھی اس لیے کہا کہ وہ مسلمانوں کے بیس میں تھے اگرچہ دراصل وہ کافر منافق تھے. کفار و مشرکین کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آفت کا اندازہ کرنا ہو تو فتح مکہ کا واقعہ ذہن میں رکھ کر دیکھیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، لہو لہان کیا، دان توڑے، بیٹیوں کو طلاق دے کر ذہنی و نفسیاتی اذیتیں پہنچائے
گالیاں دیے، برا بلا کہا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، جو بالآخر ہجرت پر جا کر ختم ہوئے۔ لیکن فتح مکہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مشرکین سے اپنا قبلہ آزاد کروایا اور بیت اللہ شریف کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 قدسی نفوس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اس طرح بائبل کے سپر استثناء باب 33 کے پہلے اور دوسرے فقرہ میں دی گئی بشارت بھی پوری ہو گئی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما گئے ہیں، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، پاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوگر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک آتشی شرعیت ان کے لیے تھی۔ یہ وہ دن تھا کہ کوئی ہما شما کی طرح ہوتا تو گن گن کر بدلے لیتا۔ اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر پہنچانے والوں کو چن چن کر مارتا، کیونکہ یہی اہل مکہ او گردن زدنی و کشتنی لوگ تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہ صرف مکہ کے اندر تکلیفیں دی تھی، بلکہ پہلے ہزاروں میل دور حبشہ اور پھر 300 میل دور مدینہ منورہ چلے جانے کے باوجود بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سلوک کرتے روا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک فرمایا تھا؟ اپنے خون کے پیاسے دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، قریش کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جاہلانہ نخوت اور آباء و اجداد پر اترانے کا غرور آج توڑ دیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ سب لوگ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، جنہیں مٹی سے بنایا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات کی یہ آیات تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد و زن سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان و قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے یہاں سب سے زیادہ معزز و مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور آخر میں فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو اور آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ خطبہ امام طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، جبکہ امام قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد جلد 2 صفحہ 163 طبع قدیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن مگر حقیقی چچا حارث کے بیٹے ابو سفیان اور حقیقی پھوپھی عاتکہ کے بیٹے عبداللہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق برادران یوسف علیہ السلام کے الفاظ میں معافی مانگتے ہوئے یہ آیات پڑھی، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین۔ اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے الفاظ دہراتے ہوئے سورہ یوسف کی آیات تلاوت فرمائے، جس میں ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خون آشام دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ، یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے مظاہر ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔